جہل وہ لمحے بھول گیا. ذرا میرے چچا بات سے تو بلا کے پوچھ کے جب میں پنگوڑے میں تھا تو کیا ہو رہا تھا. حضرت عباس میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کے کہتے ہیں رہے تمہارا نبوت کا منتظر مادر ہے تو تشریف اس میں کل القمر ذاشر رہے جمال یا رسول اللہ. میں جان گیا تھا آپ پنگوڑے میں بھی نبی تھے. پنگوڑے میں بھی نبی تھے. ملا جی میرا نبی پنگوڑے میں بھی نبی ہے. پنگوڑے میں بھی نبی ہے. دلیل نہ دوں تو پھر بات کروں. اور پنگوڑے کو بات چھوڑ. میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت نبی نہیں خاتم النبیین تھا کہ جس وقت ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. ملا صاحب نے اپنا گندا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے لکھا وہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا اچھا تو پھر میرا جملہ سن. میں تو اس وقت بھی مفتی تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. یہ کیا؟ میں نے کہا یار اللہ کے علم میں میں نے کہا بندے کے بچے اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے. اللہ ازل سے ہر چیز بیانتا ہے. میرے رسول نے یہ جو شان بیان کی ہے اپنی کہ میں نبی عورت کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. یہ تیری تعلیم کسی صورت میں نہیں مانی جا سکتی کہ اللہ کے علم میں میرے آقا تھے. اللہ کے علم میں تو سارے ہی نبی تھے. اللہ کے علم میں تو میں بھی مفتی تھا. اللہ کے علم میں تو یہ بھی حافظ تھا. اس کا مطلب ہے یہ بڑے پرانے حافظ ہیں. ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوتے حافظ بھائی. پھر میں تو سب سے پرانا مفتی ہوتا. میں تو اس وقت بھی مفتی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. اللہ کے علم میں ایمان سے بتاؤ یہ دلیل ماننے کو تیار ہے. صاحب اسی طرح ماننا پڑے گا میرا رسول اگر تھے تو تھے. اور رسول کہہ رہا ہے کہ میں تھا اور ملا کہہ رہے ہیں نہیں. ہم مولوی کی مانیں یا رب کے یار کی مانیں یار. عقل کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. رسول کے کمال اور رسول کی شان کو چھپانا چھوڑ دے. حضرت سرکار پاس دلیل میں ذہن رکھا مزہ نہ آیا کہ پیسے واپس. آپ لوگ تو ایسے خوش ہو رہے جیسے آپ نے مجھے دیے ہوئے ہیں. کے بندو ذوق کی بات کی ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کے اچھا اس کا مطلب پیسے بھی لیے ہوئے ہیں تاکہ وہ سے واپس کرے. خدا کے بندے ذرا غور سے سن میں کیا کر رہا ہے. حضرت خاص کیا کرتے یا رسول اللہ میں نے پنگوڑے میں آپ کو دیکھا پنگوڑے میں لیٹے ہوئے اور جدھر سن میری بات سن. ہاں میں تو جدھر ایک کمال مصطفیٰ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. چودھری صاحب کا راجا صاحب کا پوتا پیدا ہوا. صاحب مارکیٹ میں گئے, بولا اچھا سا کھلونا دے, ایسا کھلونا جو کسی کے بچے کے پاس نہ ہو. دکاندار اندر گیا, دکاندار نے بولا اچھا ریموٹ کنٹرول جہاز دے دیتا ہوں صاحب. لیکن صاحب آپ کا پوتا کتنی عمر کا ہے؟ بولا 5 دن کا ہے. اب 5 سال کا ہوتا پھر تو کچھ بات بنتی تھی. 5 دن کے لیے تو پھر وہ سمجھانا ہی
یعنی یہ دنیا کا ایک مزاج ہے کہ اگر کوئی بڑا امیر ترین شخص ہو، اس کا کوئی عزیز اس کو اگر گفٹ کرے، کوئی تحفہ دے، تو بچے کا کھلونا کیا ہوگا؟ غریب کے لیے 10 روپے کی گاڑی آ جائے گی اور امیر کے لیے ہوائی جہاز، ریموٹ کنٹرول جہاز تو 10,000 30,000 50,000 کا ملتا ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن ذرا غور کر، نبیوں کا امام پنگوڑے میں ہے، نبیوں کا امام پنگوڑے میں ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ سورہ یتیم، سورہ یتیم، سورہ یتیم، غربت ہے، قبیلے میں غربت ہے۔ اور یہ عالم وہ ہے کہ کھلونے نہ جانے کیا ملتے ہوں گے۔ میرے رب نے کہا چھوڑو یار میرا ہے تو کھلونا بھی میرا ہوگا۔ ایسے نہیں میں یار، ایسے نہیں، وہ حبیب میرا ہے تو کھلونا بھی میں دوں گا۔ اے اللہ کیسا کھلونا؟ فرمایا میں نے یار لے کیا پنگوڑے میں، دنیا میں کائنات کے اندر کبھی کسی کو کھلونا نہیں ملا ہوگا۔ یہ آسمانوں پہ چمکتا ہوا چاند تیرا کھلونا ہے، پھر کرے ادھر بلا لے، پھر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اچھا میں اب اس بات پر بات کروں کہ یہ کھیلنے والا، یہ اس کھلونے کو چلانے والا، یہ اس کی انگلی کی پاور تھی، یہ چلنے والے کا شعور تھا۔ جو مرضی کہہ دو، لیکن یہ کنفرم ہے کہ میرے مصطفیٰ پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر میرا بریلی کا شاہ کیوں چپ رہتا ہے؟ جب میرے نبی کی ایک کمال سے ان کی نظر پڑی تو اس نے قلم اٹھایا، آپ تیرے ساؤنڈ کی تمہیں کتنی اتنی کوئی نہیں، میری آواز نہ آ جاتا وہ کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور ہے، کیا چلتا اشاروں پر کھلانا۔ میرا مصطفیٰ پنگوڑے میں انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، پنگوڑے میں میرے مصطفیٰ میرے یہاں ملا جی اب تم بتاؤ یہ جب چاند اشارہ پہ کہ میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ بھائی گل مک گئی، سونے ایسے ہی گل مک گئی۔ مجھے یہ بتا کہ حضور اشارہ کر رہے ہیں چاند کا کدھر، اور یہ حضرت صاحب نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کے اشارے پہ جا کے ادھر ادھر، میں یہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے محمد مصطفیٰ ابھی نبی نہیں تھے، بھائی وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، تو یہ جو چاند ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ جو کعبہ حق کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ جو درخت کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ بھی سن کو میرے نبی کی امی فرماتی میں رستوں سے گزرتی تھی، میرا محمد میرے بدن میں تھا، تو درختوں سے آواز آتی تھی نبی کی ماں سلام،
جانور میرے سامنے سر کو جھکا لیتے تھے، درندے میرے راستے سے آگے جاتے تھے، پتھر سلام بھیجتے تھے نبی کی علیہ السلام. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے آقا فرماتے ہیں، میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب مکے میں اعلان نبوت سے رستوں سے بچپن میں گزرا کرتا تھا، وہ مجھ پہ سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو کیسا حیرت کی بات ہے، جب استاد تجھے سمجھ نہیں آتی غور تو کر، میرے مصطفیٰ بچپن میں پتھروں کے پاس سے گزرتے اور فتحوں سے سمجھ آ گئی کہ آمنہ کا چند کوئی عام شخصیت نہیں، رب کا رسول ہے. مولوی آج بھی اکڑا ہوا ہے، نہیں وہ رسول نہیں تھے، پر تیرے نہ ماننے سے میرے رسول کی شان میں کوئی کہاں واقعہ نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ جب تک یہ دیوانے موجود ہیں کہ حضور کے اوصاف حمیدہ کا